سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو ایبے اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے باوضو کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص باوضو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 قسم کی کرامتیں عطا فرمائے گا۔ اول، اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا، جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی، اس کی قبر روشن ہوگی اور منکر نکیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے۔ قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا، شراب طہور سے وہ سیراب کیا جائے گا، جنت میں اس کو 70 حوریں ملیں گی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، نیز اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام التحیات ہے، اس درخت کی چوڑائی پر ایک چڑیا ہے جس کا نام الصلاۃ ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک چشمہ ہے جس کا نام طیبہ ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو وہ چڑیا اپنے پر پھڑ پھڑانے لگتی ہے، اور اس کے 1000 پر ہیں اور ہر پر میں 1000 سر ہیں، ہر سر میں 1000 چہرے، ہر چہرے میں 1000 منہ اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، ہر زبان سے وہ 1000 قسم کی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کے 2 بازو ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، ہر ایک بازو یاقوت و موتی سے جڑا ہوا ہے اور اس کا سر موتی کا ہے۔ پھر وہ چڑیا اس درخت سے اڑتی ہوئی اسی چشمے میں غوطہ لگاتی ہے، پھر نکل کر اسی درخت پر بیٹھتی ہے اور بازوؤں کو پھڑپھڑاتی ہے جس سے کثرت کے ساتھ قطرے ٹپکتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک ایک بڑا فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور یہ تمام فرشتے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیس و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اس کے ذرا برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پاک پڑھے تو وہ کلمہ شریف عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلمے کو کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا رہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمہ شہادت کی گواہی دے گا، اللہ عز و جل اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم اور ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا، بحوالہ انیس الواعظین۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے پاس 4000 گٹھلیاں پڑی ہوئی تھیں، میں ان سے تسبیح شمار کر رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نے ان سے تسبیح پڑھی ہے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ سکو؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ
عدد خلقہ، ترجمہ اللہ کی پاکی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ اللہ پاک کا کس قدر کرم ہے کہ ہم گناہگار تھوڑا بھی عمل کریں تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے بہت زیادہ ثواب دیں گے۔ معزز سامعین، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذکر اللہ بڑھ چڑھ کر کیا کریں۔ ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول بھی کرنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا۔ گناہگار تو پچھتائے گا ہی، مگر نیک بھی اپنے فارغ اوقات یاد کر کے پچھتائے گا، فلاں وقت جو میں نے یوں ہی ضائع کر دیا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی کوشش کی۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار و درود کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔